أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اصطلاحات پر غور کرتے ہیں۔ آج جو ہم حدیث کی قسم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے المعلل، میم عین لام اور لام۔ المعلل، معلل کا معنی ہوتا ہے یعنی جس کے اندر علت ہو، خرابی ہو۔ تو علت کا لفظ حدیث کی اصطلاح کے اندر ایسی خرابی کے لیے بولا جاتا ہے جو خفیہ ہو، ظاہراً دیکھنے کے اندر سند متن سند ہوتا ہے یعنی آدمیوں کی وہ لڑی جو ہم کو متن تک پہنچاتی ہے، جس کے آگے پھر حدیث شروع ہوتی ہے، اور وہ جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں وہ متن ہوتا ہے۔ اس کی سند کے اندر یا متن کے اندر کوئی ایسی خفیہ خرابی نہ ہو کہ جو حدیث کی صحت کو داغدار کرنے والی ہے، اس کی صحت کو خراب کرنے والی ہے، اسے بولتے ہیں المعلل۔ تو خفیہ خرابی والی حدیث۔ تو اب ظاہری طور پر یہ حدیث سلامت نظر آتی ہے، بالکل ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن اندر اس کے خفیہ خرابی ہوتی ہے، تو یہ اسے معلل کہتے ہیں لفظی طور پر۔ لیکن اصطلاحی طور پر محدثین کے ہاں ایسا راوی کہ جس کو وہم ہو جاتا ہو، اور وہ وہم کی بنا پر حدیث کو بیان کرنے والا ہو، تو اس بندے کی روایت کو معلل بولا جاتا ہے۔ یہ چھٹا سبب تھا، وہم، کہ جس راوی کو وہم ہوتے ہیں تو اب اس کے وہم کی وجہ سے یہ حدیث پھر ضعیف ٹھہرتی ہے، اور اس ضعیف حدیث کو معلل بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ فن جو ہے، یہ حدیث کی یہ قسم جاننے کے لیے، ضعیف حدیث کی یہ قسم جاننے کے لیے بڑی تگ و دو چاہیے اور بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ خرابیاں خفیہ ہوتی ہیں اور ان کو جاننا ہر کسی کا یہ بس میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس پر خصوصی جو ہے پھر وہ توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور خصوصی محنت چاہیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سے پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ حدیث معلل ہے اور وہ ضعیف ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق۔ دو خصلتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت جو ہے ابو سعید خدری سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو خوبی ہیں جو کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسری بد اخلاقی، بخل اور بد اخلاقی۔ اخراج جو ترمذی، اس کو ترمذی نے نکالا ہے، وہ فی سندی ذوق، اور اس کی سند کے اندر کمزوری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ اس کی سند کمزور ہے، اس میں ایک راوی ہیں صدقہ بن موسیٰ، صدقہ بن موسیٰ، یہ راوی تھے۔ تو ان کا حافظہ خراب تھا، ان کے حافظے کی خرابی کی وجہ سے پھر یہ حدیث ضعیف ٹھہری اور ناقابل اعتبار ٹھہری۔ تو صدقہ بن موسیٰ کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ یہ جو اس کے اندر معنی بیان ہوا ہے وہ معنی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کئی ایک احادیث سے ثابت ہے کہ کنجوسی جو ہے یہ مومن کے اندر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجوسی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ میں تجھ سے بخل سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ کئی ایک مقامات پر بخل کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ یعنی یہ متکبر لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اپنا مال جو ہے وہ راہ راست کے اندر، راہ خدا کے اندر یا مجبور و مقہوروں کے اوپر خرچ نہیں کرنا۔
تو خود بھی بخل کرتے ہیں، اوروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو ان کو اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے عطا کیا اس کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ایسے ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلط کار لوگوں کی یہ صفت بیان کرتے ہیں کہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر وہ لوگوں کو راغب نہیں کرتے، وہ ترغیب نہیں دیتے۔ اور یہ جو جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دو جرائم کا اعتراف کریں گے، کہ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ کھانا نہ کھلانا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، اب اس کی مذمت جگہ جگہ آئی ہے، قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی۔ اور ایسے ہی بد اخلاقی جو ہے، تو بد اخلاقی جو ہے یہ بھی اسلام کے اندر اس کے بارے میں بہت زیادہ وعید آئی ہے برے اخلاق کے بارے میں۔ تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ وزن جو انسان کے نامہ اعمال کے اندر اللہ کے ہاں ہوگا تو وہ اس کے اچھے اخلاق کا ہوگا۔ تو جس قدر اخلاق اچھا ہے اس قدر وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ انعامات کا مستحق ہوگا، اور جس قدر اخلاق بندے کا برا ہے اسی قدر وہ رب کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ جس طرح وہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تم لوگ جانتے ہو کہ من المفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی یہ ہماری اصطلاح کے اندر آج دیوالیہ بندے کو کہا جاتا ہے، جو بندہ دیوالیہ ہو گیا ہو، جس کے بارے میں حکومت فیصلہ کر دی، جس کے پاس یہ سارے اس کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، پیسہ ختم ہو گیا ہے، اب قرض خواہوں کو جو کچھ ملتا ہے سو وہ آپس کے اندر بانٹ لیں، تو اب اس سے قرض کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو ہمارے ہاں تو وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو اللہ کے حضور کل قیامت والے دن بڑے بڑے نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن قد شتم ھذا وقد اکل مال ھذا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کو تکلیف دی ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس کی نیکیاں لیتے جاؤ، تو وہ لوگ نیکیاں لے جائیں گے۔ اب نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مطالبے بھی ختم نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ کہیں گے تم ان کو اپنی برائیاں دیتے جاؤ۔ تو پھر وہ جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا اور جنت سامنے پڑی اسے نظر آ رہی تھی، تو اب یہ اپنی اس بد اخلاقی کی وجہ سے، لوگوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے، اب یہ بندہ جو ہے وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی بندہ جو ہے وہ پھر رب کی جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ تو اب یہ بد اخلاقی ہے، یعنی کسی کا غلط نام لینا، جس طرح سورہ حجرات کے اندر اللہ نے منع فرمایا ہے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، ان کے منہ سے حضرت صفیہ کے لیے یہ لفظ نکلا کہ وہ ٹھگنی ہیں، چھوٹے قد کی ہیں، تو اب فرمایا اگر تیرا یہی والا جملہ جو ہے سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو یہ یعنی ان کے مذمت کے اندر ایک لقب ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے لقب، یعنی کوئی اچھی صفت یا کوئی بری صفت کسی کی معروف ہو جائے تو وہ لقب ہوتے ہیں، القاب ہوتے ہیں۔ ایک لقب وہ ہے کہ اچھی صفات ہو تو ظاہر بات سارے پسند کریں گے، لیکن اگر بری بھی ہیں، دیکھنے میں ظاہراً بری ہیں، لیکن وہ بندہ اس سے معروف ہے اور وہ بندہ اس پر غصہ نہیں کرتا تو وہ پکارا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک محدثین میں ایک محدث ہیں جن کا نام ہے عامش، تو ان کی نظر خراب ہوگی اس لیے ان کو عامش کہتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک محدث ان کو کہا جاتا تھا ضعیف، جسمانی طور پر بڑے کمزور تھے، اس لیے ان کا لقب مشہور ہو گیا جی ضعیف، تو ضعیف ان کو کہا جاتا تھا۔ تو یعنی وہ روایت کے اندر ضعیف نہیں تھے، جسمانی طور پر کمزور تھے۔ تو ایسے ہی ایک اللہ کے نبی کے دور کے اندر آدمی تھا، اس کو وہ کہتے تھے ذوالیدین، ہاتھوں والا، ہاتھ لمبے تھے اس کے۔ تو ایسے ہی یعنی جو بھی اوصاف کسی بندے کے وہ غلط مشہور ہو جائیں، تو لیکن بہرحال وہ بندہ اس نام سے چونکہ معروف ہو چکا ہے اور وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کوئی الٹا نام پڑ گیا اور وہ محسوس کرتا ہے تو وہ نام لینا اس کا غلط ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
برے برے لقبوں سے دوسروں کو نہ پکارو، ان کے لقب نہ رکھو۔ تو بہرحال کسی کا الٹ نام لینا، کسی کو تنگ کرنا، اب راستے سے تکلیف چیز اٹھانا، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ تو ایسے ہی ایک کہہ لیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش بھی دیا، اس نے راستے سے تکلیف چیز ہٹائی تھی۔ تو اب یہ اگر یہ نیکیاں ہیں تو پھر راستے میں تکلیف دہ چیزیں پھینکنا، ظاہری بات یہ برائیاں ہیں اور بد اخلاقی کے اندر آتی ہیں۔ تو بد اخلاقی جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسا ایک وصف ہے جو بندے کو جنت کے راستے پر چلتے ہوئے سے ہٹا کر تو جہنم کی راہ کو چلا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں کہ یہ امور جو ہیں اسلام کے اندر سب سے ناپسندیدہ امور ہے۔ آگے حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، المستبانی ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، دو گالی دینے والے جو بھی کہیں، ماں کالا وہ دونوں، کالا ہوتا ہے قالا اس ایک نے کہا، اور قالا الف ہو آگے تو مطلب دونوں نے کہا، تو دونوں جو بھی بات کرتے ہیں فعل البادی تو وہ ابتدا کرنے والے پر ہے، ما لم یعتد المظلوم جب تک مظلوم زیادتی کا شکار نہ ہو، جس پر ظلم ہوا ہے مطلب ظالم نے جس کو پہلے رگیدہ ہے اس کو گالی دی ہے، وہ ظالم ہے پہلے گالی دینے والا، اور جو دوسرا ہے وہ مظلوم ہے۔ تو مظلوم جواب دے سکتا ہے، دونوں جو بات کہیں گے، دونوں جو بات کہیں گے، یعنی پہل کرنے والے نے جو بات کہی ہے وہ، اور جواب دینے والے نے جو بات کہی ہے وہ، جب تک وہ زیادتی کا مرتکب نہیں ہوتا تو یہ دونوں گالیوں کا یا دونوں باتوں کا گناہ اس پہل کرنے والے کو ملے گا۔ اللہ اکبر، قرآن کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ اکبر، جو تم پر زیادتی کرو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی۔ تو یعنی عدلے کا بدلہ ہو سکتا ہے، تھپڑ مارا ہے جواب میں تھپڑ مارا جا سکتا ہے، ایک گالی دی جواب میں دوسرے ایک گالی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر زیادتی ہوگی، اگر اضافہ کیا جائے گا تو اس اضافے کا گناہ پھر اس مظلوم کو ملے گا کیونکہ اس نے اضافہ کر دی ہے۔ لیکن اگر اس کی زیادتی کے بدلے کے اندر اتنا ہی کام کرتا ہے تو یہ اس کو قرآن کے اندر بھی اللہ نے جائز ٹھہرایا ہے، اور یہ حدیث بھی یہی کہتی ہے، بلکہ الٹا یہ کہتی ہے کہ جو لوگ پہل کرنے والے ہیں وہ دونوں کے گناہ کے مستحق ہوں گے، اور ایسے ہی قرآن میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کیا بات، سورہ شعراء میں ہے کہ برائی کا بدلہ برائی میں ہے، اتنی ہی برائی، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے لیکن اتنی ہی برائی، مثلُهَا اس کی مثل، لیکن اگر آپ برائی کا بدلہ دینے کی بجائے فمن عفا پس جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اور اصلاح احوال کر لی، معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد اپنے اصلاح بھی کر لی، معاملہ درست بھی کر لیے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس نے گالی کھا کر چپ کر رہا، اور پھر چپ کے رہنے کے بعد پھر بعد میں اصلاح احوال بھی کر لی، یعنی اس کے ساتھ تعلق بحال بھی کر لیا، یعنی اس کے ساتھ ناطہ ہی توڑ لیا، نہیں ناطہ بھی نہیں توڑا، تعلق بھی بحال کیا، معاملات بھی سدھارے ہیں، اور معاف بھی کر دیے۔ اللہ اکبر، تو یہ سارا کام اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو اب وہ رب کائنات جو ہیں کبھی اس بندے کو ضائع نہیں کرے، جو رب کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ رب کی وجہ سے اس نے یہ گالی، یہ زیادتی، یہ ساری مار پیٹ برداشت کر کے اوپر سے الٹا اصلاح احوال بھی کر لی ہے، معاملات درست بھی کر لیے ہیں، صلح صفائی بھی کر لی ہے، تو یہ بندہ جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے تو یہ اللہ کے ہاں جن کا اجر ہو، تو یہ ایسے افراد جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی، اور ایسے افراد کی تیاری کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی تھا، اور آپ نے ایسے افراد تیار کی، جس طرح وہ حدیث پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی کہ ابو ہریرہ تھے، بلکہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو داود کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر ہے، ابو داود کے اندر ہے، اور معتبر حدیث ہے یہ، ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی پاس بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کو کسی بندے نے گالی دی، برا بلا کہا، تو اللہ کے نبی پاس بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور آپ تعجب کر رہے ہیں کیسا بندہ ہے یہ، ابو بکر کو گالی دے رہا ہے۔ تو بہرحال آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تو اب وہ جب اس نے برا بلا کہنا شروع کیا اور پھر کہتا ہی چلا گیا، رکا ہی نہیں۔ تو بالآخر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے کسی بات کا جواب دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کسی بات کا انہوں نے جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ تب اٹھ کھڑے ہوئے وہاں سے نا اور چل دی۔ تو ابوبکر پیچھے سے آ کر آپ کو ملے، تو کہنے لگے مجھے وہ گالی دے رہا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور جب میں نے جواب دیا آپ غصے سے اٹھ کے آ گئے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے وہاں پر جواب دیا تو وہاں پر شیطان آ گھسا، تو میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ تو یعنی یا یہ حدیث قابل غور ہے کہ مطلب اب یہ کام قرآن میں جائز بھی ہے، سراب نے پیچھے پڑا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ ویسی برائی کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو گنجائش اللہ نے دی تھی، اس گنجائش پر جب ابوبکر صدیق چلے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے گنجائش ہے، تو لیکن جب بندہ جواب دے گا تو شیطان بھی آئے گا وہاں پر، کیونکہ اب جب جواب دے گا تو اب اندیشہ اس بات کا ہے کہ اب یہاں پر دال گلتی شیطان کو نظر آ رہی ہے کہ میں یہاں پر آؤں گا تو لڑائی بھڑکا دوں گا اور معاملہ جو ہے اس کو بہت اوپر تک لے جاؤں گا، اس معاملے کو اوپر اٹھا دوں گا۔ تو اب شیطان وہاں پر بھاگا بھاگا آتا ہے کہ میرا یہاں پر میدان سجنے والا ہے۔ تو اس لیے وہ جواب دینے کے اندر کہہ لو کہ شیطان کو اپنی شیطنت کو پورا ہوتے ہوئے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ لہٰذا بھاگا بھاگا آتا ہے میدان کے اندر۔ تو اس لیے اب فرشتہ وہاں سے پھر چلا جاتا ہے۔ تو جب تک وہ شیطان نہیں آیا تھا، شیطان کو اب یہی تھا کہ وہ گالیاں پڑ رہی ہیں، ایک بندے دوسرا بندہ جو کھا رہا ہے گالیاں اس کو ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، کوئی وہ اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ تو اب اجر بھی مل رہا ہے اس کو اور دوسرا اس کی طرف سے فرشتہ وہاں پر آیا ہوا جواب بھی اس کو دے رہا ہے، ظالم کو، پہل کرنے والے کو۔ تو مطلب یہاں پر خیر کے پہلو موجود تھے، اگر ایک بندہ شر کا ارتکاب کر رہا تھا تو آگے سے اس کو جواباً جو کہہ لو کہ شر کا بدلہ نہیں مل رہا تھا، تو یہاں پر ایک خیر کا پہلو موجود تھا اور فرشتہ بھی یہاں پر موجود تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنا بدلہ لیا، اب بدلہ لینا اس کے لیے جائز، اس کو گناہ نہیں ملے گا، بدلہ لینے والے مظلوم کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کا گناہ بھی اس پہلے کے ساتھ، گناہ اس کو گناہ ہوا ہے اس کے کام کا نا، بدلے کا گناہ ہوا ہے لیکن وہ گناہ پہلے کے ساتھ پڑ گیا کہ آغاز اس نے کیا تھا۔ اور جس طرح پہلے بھی آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ بدترین بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ پوچھا گیا جی ماں باپ کو گالی کوئی دیتا ہے؟ کہا ہاں۔ جب تم کسی کو ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تو گویا تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی نکالی ہے۔ تو یہ گویا وہ بندہ خود جرم کر بھی رہا ہے اور جرم کروایا بھی ہے اس نے، کرنے کا گناہ بھی اسے ملے گا، کروانے کا گناہ بھی اسے ملے گا۔ باقی جس سے کروایا ہے تو وہ چونکہ اس کو اجازت تھی جواب دینے کی، وہ بری ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا، لیکن اگر اس نے زیادتی کر لی تو پھر وہ بھی پکڑا جائے گا۔ تو اب یہاں پر کہنے کے شیطان تب تک نہیں آیا جب تک اس نے دیکھا کہ ثواب مل رہا ہے ایک بندے کو اور دوسرا فرشتہ وہاں پر موجود ہے۔ جیسے ہی دیکھا جی ثواب والا سلسلہ بند، بلکہ اب صرف گناہ ہی مل رہا ہے دوسرے کو اور فرشتہ چلا گیا، تو شیطان کو وہاں پر اپنا میدان سجانے کا موقع مل جاتا ہے، تو وہاں پر وہ شیطان آتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کے مخلصین ہوتے ہیں اور یہ پیارے یہ قریبی ہوتے ہیں، ان کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی بدسلوکی سے بد مزہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ باوجود قدرت کے کہ ان کے پاس قدرت ہوتی ہے جواب دینے کی۔ اب زبان چلانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ایک عزیز تھے وہ بتاتے ہیں، کہتے میں ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا، تو نوکری کرتا تھا۔ اب وہاں پر ہمارا جو آفیسر تھا بڑا بد اخلاق تھا، اس نے آواز دینی تو اس نے جن الٹا نام لے کے یا کوئی گندی گاڑی نکال کے پھر آواز دینی، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تب کہتے وہ جو ملازم تھا نا اس نے آگے سے 4-5 گاڑیاں نکال کے تو پھر اٹھ لیا۔ ظاہری بات ہے گالی تو بندہ دے ہی سکتا ہے، تو یہ تو بندے کے بس میں ہوتا ہے۔ تو اب وہ بندہ چلو ہاتھ نہیں چلا سکتا، مظلوم بندہ گالی تو دے سکتا ہے، آہستہ سے دے دے، لیکن وہ گالی بھی نہیں دے رہا، ہوں، بلکہ الٹا اس کی ہدایت کی دعا دے رہا ہے۔ تو یہ
जिस कदर इंसान इस तरह खैर का और खूबी का मुज़ाहरा करेगा, इंशाअल्लाह वो अल्लाह के यहाँ उतना ही सुरखरू हो जाएगा। तो ये है इस्लाम जो अमन का दर्स देता है, ऐसे मौके पर जहाँ मुसलमान आपस के अंदर वो किसी से ज़्यादती बुरी उसको सह जाए। लेकिन जहाँ पर इस्लाम ही दबता नज़र आए या अहले कुफ़र जो है ऐसी चढ़ाई कर दें कि मुसलमानों को पीस के रख दें, इस्लाम पर चलना मुश्किल हो जाए, तो वहाँ पर वो हम ठोंक कर मैदान में आने की दावत देता है। कि जो भी है हाँ, इन्फिरू खिफ़ाफ़म व थिकाला, अगर थोड़ा है हथियार वो भी लेके निकलो, ज़्यादा है वो भी लेके निकलो, फिर वो जो कुछ है वो लेके निकल आओ। वहाँ पर कहता है कि नहीं, इस्लाम पर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं। हाँ, तुम्हें ज़्यादती ज़्यादा पड़ रही है तो वो काबिल बर्दाश्त, बल्कि वो काबिल सवाब भी है। आगे है व नबी सिरमा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सिरमा से रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ज़ारा मुस्लिमन ज़ारहल्लाह, जिसने किसी मुसलमान का नुकसान किया, उसको तकलीफ दी, ज़ारहल्लाह, अल्लाह उसका नुकसान करे, अल्लाह उसको तकलीफ से दो चार करे। वमन शाह का मुस्लिमन, और जिसने किसी मुसलमान पर मुशक्कत डाली, तकलीफ दी उसे, यानी सख्ती की, शक अल्लाह अलैहि, अल्लाह उस पर सख्ती करे। अखरजहु अबू सईद, इसको अबू सईद ने निकाला है, व तिरमिज़ी, और तिरमिज़ी ने निकाला है। व तिरमिज़ीयु, और तिरमिज़ी ने निकाला है, व हसन, और इसको हसन करार दिया है। यानी इसको बयान करके इमाम तिरमिज़ी इसको हसन भी करार दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसकी सनद के अंदर कुछ ज़ौफ़ है। सनद से मुराद इसके रावियों के अंदर। बाकी जो आगे मतन है, वो जो आगे हदीस के अल्फ़ाज़ हैं, ये माना जो है ये दूसरी जगहों से भी साबित होता है, लिहाज़ा इसको हसन लिगैरी ही कहा गया है। वो आपको जो मोतबर अहादीस की मैंने अक़साम बतलाई थी, कि जो हदीस मोतबर होती है, काबिल कबूल होती है, मकबूल हदीस, उसकी 4 किस्में हैं, जिनमें से चौथी किस्म थी हसन लिगैरिही। यानी वो ज़ाती तौर पर हसन नहीं है, लेकिन गैर की वजह से, दीगर शवाहद की वजह से वो हसन बन जाती है। तो बहरहाल ये हसन लिगैरी हदीस है, कि जो किसी मुसलमान को तकलीफ़ दे, तो अल्लाह उसको तकलीफ़ के अंदर मुब्तला करे। अल्लाहु अकबर! ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कह लें कि बद्दुआ है, या दुआ कह लें, या बद्दुआ कह लें। तो जो तकलीफ से आ रहा है उसके लिए तो दुआ है, बाकी जो तकलीफ दे रहा है उसके लिए ये बद्दुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो अब जो मुशक्कत में डाले, जो तकलीफ में डाले, सख्ती करे, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी मुशक्कत डाले। तो मतलब ये इस तरह हुक्मरानों के बारे में भी आता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला किसी ओहदे से नवाज़े, तो और फिर वो मुसलमानों पर मुशक्कत लाद दे, उनको तकलीफ़ के अंदर मुशक्कत में मुब्तला कर दे, तो अल्लाह उस हुक्मरान को मुशक्कत के अंदर मुब्तला कर दे। तो बहरहाल हुक्मरानों के लिए भी है, और आम अवाम के लिए भी है, कि अगर आम अवाम भी वो लोगों को मुशक्कत का शिकार करते हैं, आप जिस कदर दूसरे को सहूलत देंगे, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अख़ीही। हदीस में आता है, जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है, आपने पीछे पढ़ी है, तब तक अल्लाह उसकी मदद करता रहता है। तो जब आप किसी पर मुशक्कत डालते हैं, जानबूझ के उसको परेशान करते हैं, उसके काम को मुसीबत वाला करते हैं, दुश्वार करते हैं, तो फिर दुश्वारी का सामना आपको भी करना पड़ता है। तो बहरहाल मुशक्कत से बचकर अगर आसानी फ़राहम करेंगे, तो ये आसानियाँ ऐसी हैं कि आसानियाँ फ़राहम करो, आसानियाँ उल्टा जवाब के अंदर आपको मिलेंगी। तो जो बाँटोगे वही मिलेगा। जो बाँटा जाएगा, जो बखेरा जाएगा, उसी के ऊपर आपका पाँव आना है। काँटे बखेरे हैं, काँटे पर पाँव आएगा, फूल बखेरे हैं, तो फूलों को आप रोंते हुए जाओगे। रास्ते, यानी आप फूल बखेर रहे हो, तो रास्ते आपके महक रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको होगा। काँटे बखेर रहे हो, तो रास्ते आपके भर रहे हैं काँटों से, उसका आपको ही नुकसान होगा। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, खुद उसके अंदर गिरता है। अब एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, ये एक अदीब हैं, अशफाक अहमद, कहते हैं ठूँगे ना मारो, ठूँगे ना मारो। जब इंसान ठूँगे मारता है ना, फिर उसको मसाइब का शिकार होना पड़ता है, मुसीबतें झेलना पड़ती हैं। कहते मिसाल के तौर पर एक मुर्ग था, उसको रोज़ाना उसका मालिक दाना डालता है, और एक जगह पर वो फेंक देता है, मुर्ग सुकून से खा लेता है, उसका टाइम भी बच जाता है और दाना भी वो पेट भर के सो खा लेता है। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो अपने मालिक के पास आया मुर्ग,
اور اس نے مالک کو، جلدی تھی اسے، اس نے مالک کے ہاتھ پر ٹھونگا مار دیا، چونچ ماری اس کے ہاتھ پر نا، تاکہ میں جلدی جلدی وہ دانا مجھے ڈالے اور میں کھا لوں۔ جب چونچ ماری اس کا ہاتھ چھٹکا اور وہ دانے سارے گھر میں بکھر گئے۔ اب مورغ جو ہے وہ سارا دن دانے ڈھونڈتا رہا، کوئی کسی کونے سے کوئی کسی کونے سے ڈھونڈتا رہا اور کھاتا رہا۔ تو اس سال کے اندر اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا اور اس کو اس مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو وجہ کیا بنی؟ وجہ وہی جو اس نے ایک ٹھونگا مارا تھا۔ تو بہرحال یہ، اگر ہم کسی کو مشقت کے اندر مبتلا کر رہے ہیں تو گویا ہم خود مشقت کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو مشقت میں مبتلا نہیں کرتے تو پھر ہمیں خود مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، یہ حدیث کا منع ہے۔ تو بہرحال یہ احادیث 3 آج ہم نے پڑھی ہیں، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے متعلق کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اخلاقی سبق ہی ہیں، ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق۔ ٹھیک ہے جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔